اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوالات ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، شیئر مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ، کہ میں 5-6 سال تک زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور اب جا کر کے میں نے ادھر 2-3 مہینے قبل 2 یا 2.5 لاکھ روپے انہوں نے شیئر مارکیٹ کے اندر لگائے ہیں، تو آیا اس پہ سال گزرنا ضروری ہے یا ہم جیسے اب زکوٰۃ دیتے آ رہے تھے اس کی بھی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ آپ کو سال گزرے بغیر ہی دے دینی ہے، کیونکہ یہ مال مستفاد کی جو صورت ہوتی ہے کہ درمیان سال میں جو مال آپ کو مل جاتا ہے، خواہ وراثت کی شکل میں مل جائے یا ہبہ کی شکل میں مل جائے یا اپنی تجارت میں لگایا اور اس میں نفع آ جائے، تو بہرحال پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں، ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس 6 لاکھ کی جیسے آپ زکوٰۃ دیتے چلے آ رہے ہیں، اس میں سے اگر آپ نے 2-2.5 لاکھ روپے شیئر مارکیٹ میں لگا دیے ہیں تو اب اس کا الگ سے ہم سال بھر کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اس 2-2.5 لاکھ روپے کا اور اس پہ جو نفع بھی آپ کو آئے ہیں اس کا، ان سب کو جوڑ کر کے، اصل اور منافع، ان سارے پیسے کو جوڑ کر کے، ان کے ویلیو کو جوڑ کر کے 2.5% کے لحاظ سے جو زکوٰۃ بنے گی وہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے، زکوٰۃ ہی کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ میں ہم آیا کسی کو مالک بنا دیں دے کر کے کسی غریب کو، یا اس کی طرف سے ہم کسی کام میں لگا دیں تو وہ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، بڑا ہی بارکۃ العالی ایک بحث ہے زکوٰۃ کی تملیک کو لے کر کے، کہ زکوٰۃ ہم جس کو دیتے ہیں اس غریب کو مالک بنا دیں گے یا پھر یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کی جو ضرورت ہے ہم پوری کر دیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک دوست انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی اور رسائل و مسائل کے اندر مولانا مودودی صاحب وغیرہ نے تبلیغ کے حوالے سے جو لکھا ہے، کیا آپ کی نگاہ میں یہ چیزیں ہیں؟ بالکل ہے، ساری باتیں ہماری نگاہ میں ہیں، بلکہ میں اس کے علاوہ آپ سے یہ کہوں گا کہ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے جو باتیں ازالۃ تشکیک فی اناطۃ الزکوٰۃ بھی تملیغ لکھی ہے، رسالہ ہے ان کا، میرے خیال سے جامع الفقہ جلد 100 میں وہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے مولانا عتیق احمد بستوی صاحب نے زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ کے اوپر بڑا مفصل کے لیے جو کام کیا تھا اس کو اکٹھا کر دیا گیا، ریختہ وغیرہ پہ بھی وہ کتاب شاید مل جائے گی، اس کو دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ تبلیغ کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور کیوں ضروری ہے یہ، اور جو کچھ علماء کہتے ہیں اس کے پیچھے آخر کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، کیا دلیلیں ہیں، کیا معقول بات ہے۔ بھائی مسالے تو اپنی جگہ پہ ہے، مسالے تو آپ وقف کے ذریعے بھی پوری کر سکتے ہیں ضرورت مندوں کی۔ وقف کے اندر، زکوٰۃ کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہی فرق ہے، زکوٰۃ میں آپ کو اپنی مالکانہ حق کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی ملکیت ختم کرتے ہیں، تب جا کر کے کسی غریب کو مالک بناتے ہیں، اس کے تصرف میں دے دیتے ہیں۔ وقف میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس چیز کو باقی رکھ کے غریبوں کا اس سے جتنے بھی کام ہو سکتے ان کام کو نپٹایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور اسی کے ساتھ جہاں پہ آتو الزکوٰۃ کا الفاظ آئے اور آتو کے صیغے جہاں بھی قرآن کے اندر آئے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، تو جہاں پہ جو چیزیں دینے کی ہوتی ہے اس میں قبضہ دینا مراد ہوتا ہے، اور جہاں پہ جو چیزیں مادی شکل میں نہیں ہے وہاں پہ قبضہ نہ ہو کر کے کچھ اور مراد ہوتا ہے، اس فرق کو بھی آپ دیکھیں۔ تو موقف جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں تبلیغ کا خیال رکھیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں ان ساری چیزوں کو آپ پڑھیں، ان ساری تحریر کو دیکھیں، تب بات جا کے سمجھ میں آئے گی۔ تو خیر، تبلیغ کے بعد اسی سے جڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب بچی کی شادی میں زکوٰۃ کی رقم لگانا چاہے تو کیا لگا سکتا ہے؟ جی بالکل آپ لگا سکتے ہیں اس رقم کو، اور لگانے کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس غریب بچی کو یا اس کے گارجین کو مالک بنا دیں جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہے، اب وہ اس کو جہاں چاہے بہتر طریقے سے خرچ کریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی طرف سے اس کے سارے مسالے کو دیکھتے ہوئے میرج ہال مان لیجیے آپ نے بک کر دیا، کرسیوں کا نظم کر دیا، کھانے کھلانے کو نظم کر دیا، اور آپ نے پیسے دے کے اس کو مالک نہیں بنایا، تو یقینی بات ہے اس صورت میں آپ مالک نہیں بناتے تو جو اس کا رکن ہے وہ چھوٹے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مالک بنانا کتنا اہم ہے میں نے کہہ دیا کہ جتنے رسائل ہیں، جتنی تحریریں ہیں، وہ سب کو پڑھیں۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ ساتھ رسائل و مسائل کے ساتھ ساتھ آپ مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ کا جو رسالہ ہے اس کو پڑھیں، حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے اس کی تصدیق کی ہے باضابطہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ جو مولانا عتیق احمد بستوی صاحب کے حوالے سے برہان وغیرہ کے اندر جتنے شمارے اس وقت میں چھپے تھے اس سب کو لے کے جمع کر دیا گیا، اس کو پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا۔